نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طارقیہ روحانی ادارے سے میں خلیفہ میاں حضور سید نوید حاصل طارقی آج آپ لوگوں کے لیے ایک ایسی ویڈیو لے کر آیا ہوں جو عام لوگوں سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ وہ گہرا تعلق ہے جسے ہم اپنی آنکھوں کے نام سے جانتے ہیں۔ انسان کی آنکھ اس کی زندگی کی روشنی ہے، انسان کی آنکھ اس کی زندگی کی ظاہری راہ ہے۔ اگر یہ روشنی، یہ راہ بند ہو جائے یا یہ کم ہو جائے تو انسان بے بس ہو جاتا ہے، لاچار ہو جاتا ہے۔ اور آنکھ میں کسی طرح کی بھی کوئی کمی بیشی، اس کی روشنی میں کمی بیشی کا باعث اس کی لاچاری کی وجہ بن جاتا ہے۔ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرتا ہے انسان اپنے جسم کے کسی بھی اعضاء کے خراب ہو جانے کے یا اس کے بگڑ جانے کے یا اس کو برباد ہو جانے سے بچانے کے لیے۔ اس میں آنکھ ایک بہت اہم رول ادا کرتی ہے ہماری زندگی میں۔ یہ ہماری زندگی کی وہ ہیڈ لائٹ ہے کہ گاڑی اگر چل رہی ہے اور ہیڈ لائٹ بند ہو تو وہ کسی دوسرے سہارے کا محتاج ہو جاتا ہے۔ اس کو یہی نہیں پتہ ہوتا کہ میں راستے پہ چل رہا ہوں تو آگے پتھر ہے یا بند ہے راستہ یا کھلا ہوا۔ انسان کی آنکھ ایک ایسی اہمیت کی حامل ہے اور ایسا ہی اس کا کردار ادا کرتی ہے انسانی زندگی میں۔ آج کا یہ دور جدید ہے جس میں ہماری غذائیں بھی اتنی اچھی نہیں ہیں، ہمارے دن بھر کے معمول بھی اس طرح کے نہیں ہیں، ہمارے دماغوں پہ سٹریس ہوتا ہے، ٹینشنز ہوتی ہیں، ہم پراپر نیند نہیں لیتے، اور سب سے زیادہ یہ جو گیجٹ، یہ جو موبائل آج ہمارے ہاتھوں میں، یہ موبائل اور یہ کمپیوٹر کہیں گیمز کے نام پہ، کہیں موویز کے نام پہ، کہیں کسی اور کام کے نام پہ، طرح طرح سے آج ان چیزوں کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اس کے اندر سے بے شمار ایسی ریز نکلتی جو ہماری آئیز کو بہت افیکٹ کرتی ہیں۔ سب سے زیادہ آج کل کے بچے، یوتھ سب سے زیادہ اس کے شکار ہو رہے ہیں۔ نظر کمزور ہو رہی ہے اور نظر کے بے شمار ایسی وجہ سامنے آ رہی ہیں جو ڈاکٹرز کے پاس اس کا آج کل علاج نہیں ہے۔ وہ دیتے ہیں، اس سے ریلیٹڈ بہت سی چیزیں دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں اس کا علاج ان کے پاس نہیں ہے۔ حتیٰ کہ کوئی چیز جب بگڑ کے ایک حد پہ آ جائے تو ان کا پاس صرف ایک ہی علاج ہے، وہ ہے سرجری۔ لیکن آج بھی حکمت کے ایسے نسخے، حکمت کے ایسے ٹوٹکے، حکمت کے ایسے طریقے، قدیمی طریقے باقی ہیں کہ جو دیکھنے میں تو بڑے معمولی سے، بڑے ہی عجیب سے اور بہت بحیثیت سے لگتے ہیں کہ جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں، بے حیثیت ہیں بالکل، لیکن اس کا اپنا ایک کردار ہے۔ اور وہ کردار یہ ہے کہ جب وہ نسخے انسان پابندی کے ساتھ بتائے یا طریقے کے ساتھ کرتا ہے تو بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اور اس کی ایک سب سے بڑی چیز یہ ہے، اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، کسی بھی طرح کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں۔ اسی طرح کا آج ایک نسخہ جو میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں، جو میرے پیر و مرشد میاں حضور دامت برکاتہم العالیہ کے توسل سے آپ تک پہنچایا جا رہا ہے۔ اور یہ قدیمی نسخوں میں سے ہے یہ، اور اس سے بہت لوگوں نے فائدے حاصل کیے ہیں۔ نظر کے لیے بزرگ فرماتے ہیں، حتیٰ کہ میڈیکل ٹیکنالوجی بھی یہ چیز کہتی ہے، میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ جب انسان کی نظر ویک ہونے لگتی ہے، کمزور ہونے لگتی ہے، گرنے لگتی ہے، تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اس کے بہت سے ریزنز ہیں۔ وہ کہتے ہیں صاحب نظر گر رہی ہے، ریٹینا کمزور ہو رہا ہے، وینز سوکھ رہی ہیں، تمام طرح کے ریزنز دیے جاتے ہیں، لیکن حقیقت میں، حکمت میں آج بھی اس کا علاج ہے، اور اسی کے لیے یہ نسخہ ہے جو اکابرین بزرگوں کی نسبت سے میرے پیر مرشد میاں حضور کے توسل سے ہم تک پہنچا، اور جس نے اس کو استعمال کیا اس نے بے شمار فائدے حاصل کیے۔ اچھا، ایک بات یہاں کہنا چاہوں گا کہ حکیمی یا طبی نسخوں میں لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم نے ایک ہفتہ، 10 دن، 15 دن، 1 مہینہ کھا لیا تو سب بہت وہ کر لیا۔ نہیں، یہ چیزیں کیسی ہوتی ہیں کہ انہیں تھوڑا لگ کے اور ایک طرح کا اپنا مزاج بنا کے اور لگاتار اس کو کچھ ماہ تک استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا فیض ہمیں حاصل ہوتا ہے۔
اب نسخہ آپ لوگ سن لیجئے کہ کیا ہے اور کیسے کیا کرنا ہے۔ جس کسی کی بھی چھوٹا ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، نظر گر رہی ہے، چاہے وہ کسی بیماری میں ہی مبتلا کیوں نہ ہو، تو اس کو چاہیے دیسی گھی روزانہ رات کو سوتے وقت اپنی ناف میں لگائیں، اچھی طرح اس میں ایڈجسٹ کریں، اچھی طرح سے اس میں جذب کریں اور سو جائیں۔ صبح اٹھنے کے بعد جیسے ہی آنکھ کھلے، بغیر واش روم جائے، بغیر پانی وغیرہ پی، جو لعاب دہن ہوتا ہے، جسے سادہ سا جو تھوک ہوتا ہے منہ میں، جو باسی تھوک ہوتا ہے صبح وہ لے کے اور اپنی دونوں آنکھوں میں لگا لینا ہے کاجل کی طرح، جس طرح آنکھ سے کاجل وغیرہ لوگ لگاتے ہیں اس طرح سے۔ اس نسخے کو آپ لگاتار 3 سے 4 ماہ تک لگ کے کریں، دیکھیں کیسا اکثیر نسخہ ہے، گرتی ہوئی نظر کو روک دیتا ہے، نظر کو مضبوط کرتا ہے، نظر تیز ہو جاتی ہے اور تمام نظر کی کمیاں جو خامیاں ہو رہی ہوتی ہیں سب دور ہو جاتی ہیں۔ یہ اتنا لاجواب نسخہ ہے، اس کو آپ استعمال کریں لیکن جم کے کریں۔ یہ نہ ہو کہ کوئی سوچے ہم نے 1 ہفتہ کیا، 15 دن کیا، 20 دن کیے، صاحب ہمیں نسخہ بتایا تھا، اب عید صاحب میں کوئی فائدہ تو نہیں ہوا۔ نہیں، میں نے پہلے یہ بات واضح کی ہے، حکمت کے کوئی بھی نسخے ہوں وہ پابندی چاہتے ہیں۔ جب آپ پابندی سے کرتے ہیں اور وہ چیز آپ کے جسم میں پیوست ہوتی ہے، اپنا پھر دھیرے دھیرے اثر دکھاتی ہے، یہ جڑ سے اثر دکھاتی ہے۔ تو کم سے کم 3 سے 4 ماہ استعمال کریں، چھوٹے بچے ہیں وہ بھی، بڑے ہیں، بوڑھے ہیں، اگر کسی نقص کے بنا ان کی نظر گر رہی ہے، کمزور ہو رہی ہے، آپ اپنی جو حکمت اور دوسری دوائیں لے رہے ہیں آپ لے سکتے ہیں، لیکن یہ نسخہ آپ بالکل ایسے ہی کریں گے، اس میں کوئی خرچ نہیں ہے آپ کا۔ گھر میں اکثر لوگوں کے گھی ہوتا ہی ہے، تھوک آپ کا پیسوں سے آئے گا نہیں، تو بس اب آپ کو وہی اس طرح استعمال کرنا ہے اور انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں گے جیسے ہی 40 دن گزریں گے آپ کو محسوس ہونا شروع ہو جائے گا، باقاعدہ فیل ہوگا کہ میری نظر میں سدھار آ رہا ہے، میری نظر میں بہتری آ رہی ہے۔ تو آپ اس کو کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس نسخے کا فائدہ تمام لوگوں کو پہنچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔